بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر کپتان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئندہ جمعہ سے لبرٹی لاہور سے جلوس لے کر اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے، اور وہ تمام قیاس سرائیاں غلط ثابت ہو گئی کہ عمران خان لانگ مارچ سے کترا رہے ہیں اور شاید وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا۔ چلیے، اب اعلان ہو گیا ہے۔ اب اگلا امتحان رانا ثناء اللہ کا ہے کہ آیا وہ کس حد تک اس لانگ مارچ کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو لیجئے ناظرین، بڑا فیصلہ، بڑا اعلان۔ عمران خان پچھلے 6 ماہ سے لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے مایوس ہو کر کے ان کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ نومبر سے پہلے انہیں عام انتخابات کی کوئی تاریخ مل جائے۔ اب نومبر بھی سر پر چڑھ آیا ہے اور نومبر میں عسکری تقرریاں بھی ہونی ہیں۔ جنرل باجوہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے، مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے اور نئی تقرریاں ہو جائیں گی، اور وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے کوئی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بار بار جو تاریخیں دیتے رہے، شاید ان کی کوئی تیاری مکمل نہیں تھی، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بات چیت سے اپنے مقاصد پورے کر لیں، لیکن اب لگتا ہے کہ بات چیت تو بڑے دور کی بات ہے۔ اب میدان جنگ سجے گا، اسلام آباد کے چاروں طرف سجے گا یا اسلام آباد کے اندر سجے گا، اس بارے میں فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ سنا ہے عمران خان نے اب یہ بھی کہا ہے کہ وہ ریڈ زون جانا نہیں چاہتے۔ اب یہ ان کے پروگرام سے سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر جا کر ڈیرے ڈال دوں گا جہاں پر سپریم کورٹ نے جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی F9 پارک یا پھر پریڈ گراؤنڈ۔ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کو رانا ثناء اللہ صاحب پھر بھی اجازت دے دیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم پکنک منانے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈول پتاشوں کے ساتھ وہ آئیں گے۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں گرتی۔ حکومتیں گرانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جی ٹی روڈ سے آئیں گے، 3-4 روز تو جی ٹی روڈ پر وہ گزار ہی دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب وہ لوگ اکٹھے کر لیں گے، نو ڈاؤٹ جب ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پنجاب کی حکومت ان کے لیے دوستانہ رویہ اس کا ہوگا، کھانے پینے کا بھی شاید وہ انتظام کر دیں۔ اس طرح کے پی کے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ ایک نئی صورتحال میں رانا ثناء اللہ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال میں کسی حد تک تو کامیابی کا کوئی امکان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر لے کر آئیں گے، رکاوٹیں ہٹائیں گے، آگے بڑھیں گے، اور پھر وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم پارک F9 پارک میں سٹے کریں گے یا پریڈ گراؤنڈ میں، لیکن کوئی انتظامات تو ان کے نظر نہیں آ رہے کہ ان کو کم از کم یہاں اگر وہ سمجھتے ہیں 1-2 لاکھ آدمی ہم لے آئیں گے۔ ویسے 2014 میں تو نہیں لا سکے تھے، لیکن اب اگر وہ سمجھے 1 لاکھ آدمی بھی لے آئیں تو 1 لاکھ آدمی بہت ہوتا ہے دنیا میں۔ جب یہ نظر آئے گا کہ یہاں 1 لاکھ آدمی ہے تو ان کا کوئی مٹے نہیں جا سکے ہوئے، اتنی دنیا ہو جائے گی۔
اور عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن نعرے لگانا ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں پکنک منانا، یہ سب کچھ تو جو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو حکومتیں گرانے کا کھیل ہوتا ہے، یہ پکنک نہیں ہوتی، یہ سروں کا سودے ہوتے ہیں، اس کے لیے جان کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر عمران خان کے پاس 100-200 آدمی ہیں کہ جو ان کے لیے جان کی قربانی دے دیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ حکومت نہیں قائم رہے گی۔ اگر یہ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے تو پھر اس کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کہ ایسی کمزور حکومت کو پھر رہنا بھی نہیں چاہیے، پھر اسی حکومت کو رہنا چاہیے جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور پورا پاکستان اس کے کہنے پہ چل رہا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کتنے دن تک وہ جاری رکھ سکتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ناز نخرے برداشت کرنا، لوگوں کی بیماریاں، لوگوں کے لیے بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کیمپ لگانا، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کرنا۔ پہلے تو عمران خان صاحب جب لانگ مارچ میں رہے تو رات کو وہ بنی گالا چلے جاتے تھے۔ لیڈر تو بنی گالا نہیں جاتا، لیڈر تو اپنے عوام کے ساتھ لیٹتا ہے، وہیں بیٹھتا ہے، وہی کھاتا ہے جو وہ کھا رہے ہوں۔ لہذا ایک بڑا کوشچن یہ ہے کہ آیا عمران خان لاہور سے جو جلوس لے کر نکلیں گے اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنا اس کو رسپانس تو ملے گا مجھے، اس سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں گے۔ ایک زمانے میں جی ٹی روڈ کوئی پارٹی کہا جاتا تھا، نواز شریف کی پارٹی ہے، اب ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، لوگ ہوں گے، نعرے لگائیں گے۔ کیا وہ لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں یا وہاں نعرے لگا کر اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کا اہم ترین مہینہ ہے۔ اب پتہ لگے گا ان کے جو ساتھ سیاست کرتے ہیں اور بڑے نعرے لگاتے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب، وہ کتنے لوگ نکال کر وہاں سے باہر آتے ہیں، یا یہی ہوتا ہے کہ لال حویلی کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں، یا F7 میں جو انہوں نے کوٹھی لے رکھی ہے وہیں وہ بسیرا کر لیتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ویسے بھی ان کی صحت کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے کہ وہ آنسو گیس برداشت کر سکیں۔ چلیے یہ میلہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اب لانگ مارچ ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، اسلام آباد کے اندر داخل ہونے دیتے ہیں، نہیں داخل ہونے دیتے ہیں، ان تمام سوالات کا جواب ناظرین کرام آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا۔ شکریہ۔